السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کمپیوٹر سائنس کی ایک اور کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم کمپیوٹر سائنس میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے آفس آٹومیشن۔ اس سے پہلے کہ ہم اس چیپٹر کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں، سب سے پہلے جو اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے آفس آٹومیشن، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آفس آٹومیشن سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آفس آٹومیشن بیسیکلی یہ دو لفظ پہ مشتمل ہے، آفس اینڈ آٹومیشن۔ آفس سے کیا مراد ہے؟ آفس کا مطلب آسان ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ جا کر کام کرتے ہیں، اردو میں ظاہر ہے آفس کو آپ دفتر کہتے ہیں۔ اور آٹومیشن کا کیا مطلب ہے؟ آٹومیشن کا اگر اردو میں میننگ لکھنا چاہوں تو اس کا مطلب ہے خودکاری۔ خودکاری۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ خودکاری کا مطلب یا آٹومیشن سے کیا مراد ہے؟ آٹومیشن کو اگر میں آسان لفظوں میں جنرل ٹرمز میں یوز کروں اور اس کا مطلب سمجھانا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے مشین کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں آٹومیشن۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اگر اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں کہ انسان کا عمل دخل یعنی انسان کی انٹریکشن کو کم کیا جائے اور مشین کے ذریعے وہ کام پرفارم کروایا جائے، دیٹ از کالڈ دا آٹومیشن۔ اب ہم آتے ہیں آفس آٹومیشن۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آفس کے جو بیسک کام جو آپ پرفارم کرتے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آفس میں آپ بیسک کام کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی آفس میں جب آپ کام کرتے ہیں تو کوئی بھی آفس ہو، نیچر آف بزنس اس کی کوئی بھی ہو، آپ کو ڈاکومنٹیشن لازمی کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈاکومنٹس لازمی بنانا پڑتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ڈاکومنٹس بناتے ہیں، سب سے پہلے آپ ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ سٹور کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ تاکہ آپ اس کو مستقبل میں یوز کر سکیں۔ اسی طرح اس پہ آپ مختلف قسم کے پروسیسز اپلائی کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے جو لکھا ہوا ہے، جو ٹائپ کیا ہوا ہے، اس میں آپ چاہتے ہیں تو جو آپ کی لکھائی ہے، جو وہ ٹائپنگ ہے، وہ جو ٹائپ کیے ہوئے ورڈز ہیں ان کو بڑا چھوٹا کیا جائے، یعنی ان کا فونٹ سائز آپ چینج کرتے ہیں، آپ فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں، آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف قسم کے پروسیس آپ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے کلائنٹ سے یا ایک کمپنی ہے جس کے آفسز مختلف شہروں میں ہیں، مختلف ملکوں میں ہیں، آپ ان کو وہ ڈاکومنٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ای میل کا سہارا لیں گے، آپ ای میل کے ذریعے وہ ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں پھر۔ تو اس کا مطلب ہے آفس میں آپ بیسک کام کیا پرفارم کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے لحاظ سے؟ آپ ڈاکومنٹ بناتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، پھر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان ڈاکومنٹس کے ذریعے مختلف لوگوں سے۔ تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں آفس آٹومیشن۔ اور اگر اب آفس آٹومیشن میں جو اسپیشل ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی، کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو بیسک آفس کے ٹاسک ہیں ان کو پرفارم کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ دا آفس آٹومیشن، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو جتنا میں نے بولا ہے اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دا یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ٹو کریٹ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، جب آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں، سٹور اس کو کرتے ہیں یعنی اس کو سیو کرتے ہیں تاکہ آپ مستقبل میں اس کو یوز کر سکیں، اس پہ مختلف قسم کے پروسیسز کرتے ہیں، آپ اس کے فونٹ سائز کو چھوٹا بڑا، اس کا کلر چینج کرتے ہیں، فونٹ کو انڈر لائن کرتے ہیں وغیرہ، اینڈ کمیونیکیٹ انفارمیشن فار اکمپلشنگ دا بیسک ٹاسک پرفارمڈ ان آفس۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ انفارمیشن، وہ ڈاکومنٹس مختلف اپنے کلائنٹس کو یا کسٹمرز کو۔ اس کے ذریعے اب کیا کرتے ہیں کہ آفس میں جو بیسک ٹاسک ہیں ان کو اکمپلش کرتے ہیں، ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آفس آٹومیشن کا مطلب ہے کہ یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی ٹو کریٹ ڈاکومنٹس، یعنی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آفس میں جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کو پرفارم کیا جائے، یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کا کمپیوٹر کے ذریعے استعمال کر کے ڈاکومنٹس کو کریٹ کرنا، دیٹ از کالڈ دا آفس آٹومیشن۔ اور اب آفس آٹومیشن کے لیے ہمیں ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو وہ سسٹم جو ہمارے اس آفس آٹومیشن یعنی اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہم ڈاکومنٹس کو کریٹ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. اس سسٹم کو ہم بولتے ہیں آفس آٹومیشن سسٹم. ٹھیک ہے جی. ایسا سسٹم جو آفس آٹومیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہمیں آسانی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، اس کو ہم بولتے ہیں آفس آٹومیشن سسٹم. اب اس آفس آٹومیشن سسٹم کے کتنے پارٹس ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بیسیکلی دیر آر 3 پارٹس آف آفس آٹومیشن. آفس آٹومیشن کے 3 حصے ہیں، یعنی آفس آٹومیشن سسٹم کے 3 حصے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں دیر آر 3 پارٹس. 3 پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر. پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر. کمپیوٹر ہارڈ ویئر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ظاہر ہے اگر آپ نے آفس میں کمپیوٹر کے ذریعے اپنی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کمپیوٹر کے ساتھ کچھ اور ڈیوائسز کا بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ آفس میں ایک ڈاکومنٹ کمپیوٹر پہ بنا رہے ہیں تو اس کو آپ نے پرنٹ بھی لینا ہے. اس کی اگر ہارڈ کاپی آپ نے لینی ہے کاغذ کے اوپر، اگر اس کی آؤٹ پٹ لینی تو اس کے لیے آپ کو پرنٹر چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈاکومنٹس کو یا تصویروں کو یا مختلف ڈایاگرام کو اسکین کرنا ہے کمپیوٹر میں، اس کا عکس لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈیوائس جو چاہیے ہوگی وہ اسکینر چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ نے جو مختلف قسم کی وائسز ہیں یا کوئی چیز ہے آپ نے سیو کی ہے آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں، تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ اسپیکر وغیرہ بھی چاہیے ہوں گے. تو یہ مختلف چیزیں جو کمپیوٹر کے لیے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور کمپیوٹر سمیت ان کو ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے زمرے میں لیں گے. اب کمپیوٹر ہارڈ ویئر تو آپ کے پاس ہو گیا، ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہو گیا آپ کے پاس، آفس میں آپ کے پاس پرنٹر بھی ہے، آپ کے پاس اسکینر بھی ہے، اسپیکرز بھی ہیں. تو دوسری جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ظاہر ہے آفس آٹومیشن کے لیے وہ آپ کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کی ضرورت ہوگی. اب آپ نے اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس کو کریٹ کرنا ہے یا اپنے کسٹمر سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر سافٹ ویئر چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں. مثلا اگر میں ان سافٹ ویئر کا نام لوں تو اس میں جو سب سے پہلا سافٹ ویئر ہے وہ ورڈ پروسیسر کا آپ کو یوز ہوگا. اگر آپ نے مختلف قسم کی رپورٹس وغیرہ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ورڈ پروسیسر سافٹ ویئر چاہیے ہوگا. اگر آپ کا نومیرک ڈیٹا ہے اس پہ آپ مختلف کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر چاہیے ہوگا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے کمپنی میں اس کو آپ اپنے کمپیوٹر پہ محفوظ طریقے سے، سیکیور طریقے سے جو ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس سافٹ ویئر چاہیے ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے یا کوئی کام کیا ہے اس کو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ اس کی رپورٹ بنانے سے پہلے اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آفیسرز کو دکھانا چاہتے ہیں یا مختلف لوگوں کو دکھانا چاہیے تو اس کی آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے. تو اس پریزنٹیشن کے لیے بھی سارا آپ کو سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو پریزنٹیشن کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ڈایاگرام بنانی ہے، کوئی تصویریں بنانی ہیں یا کوئی پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے یا کوئی پمفلٹ ڈیزائن کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر آپ کو کوئی گرافکس سافٹ ویئر کی ضرورت ہوگی. تو آپ کو گرافکس سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح اگر آپ نے کسٹمر سے انٹریکٹ کرنا ہے، آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا ہے یا آپ نے ایک کمپنی ہے جس کے آفیسز مختلف شہروں میں ہیں، مختلف ملکوں میں ہیں اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر امپلائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک آفس کی رپورٹ دوسرے آفس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہ تھرو ای میل سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو ای میل کے لیے بھی ای میل سافٹ ویئر، ایسا سافٹ ویئر چاہیے جو آپ کی ای میل کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے یا آپ ای میل سینڈ کر سکیں اور اسی طرح آپ ای میل ریسیو بھی کر سکیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے آفیسز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں. اب اگر ایک کمپنی کا آفس پاکستان میں ہے اور دوسری اس کا جو آفس ہے وہ فرض کریں امریکہ میں ہے تو اب ان امپلائیز سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کے لیے، ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے، ڈسکشن کے لیے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو طریقہ یہ کہ ان کو یہاں بلا لیے جائے آفس میں آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں. لیکن ظاہر ہے اب ہمیں کمپیوٹر نے یا ٹیکنالوجی نے اتنی فیسلٹی دی ہے کہ ان کو فزیکلی یہاں
آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک دوسرے کے پاس فزیکلی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا سافٹ ویئر جس کی مدد سے آپ ان کے ساتھ دور رہ کر بھی کمیونیکیٹ کر سکیں، اس کو ہم ویڈیو کانفرنسنگ بولتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، اسکرین کی مدد سے آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. سامنے جو کیمرہ زیادہ لگا ہوتا ہے، کیمرے کی مدد سے آپ کا عکس، آپ کی ویڈیو جو ہے وہ دوسرے کے سامنے اور دوسرے کے آگے کیمرے کے ذریعے آپ کو اسکرین پہ اس کی تصویر. اسی طرح آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں جیسے آپ ایک دوسرے کے قریب بولتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے بھی جو ہے آپ کو سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے، ویڈیو کانفرنسنگ. تو اسٹوڈنٹ یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، کم از کم یہ کم سے کم جو ریکوائرمنٹس ہیں جو ہے کہ ایک آفس میں جو بیسک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، یہ سافٹ ویئر ہمیں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے. اب پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو آفس میں ہم کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پریکٹیکلی دیکھیں آفس میں کیا کام ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ ڈفرینٹ لیٹرز لکھ سکتے ہیں، مختلف کلائنٹس کو آپ لیٹر لکھتے ہیں، مختلف کسٹمرز کو آپ لیٹر لکھتے ہیں، امپلائیز کو لیٹر لکھتے ہیں، کمپنی اپنے امپلائیز کو لیٹر لکھتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ مختلف رپورٹس وغیرہ بناتے ہیں، رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں، مختلف رپورٹس وغیرہ آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سیلز رپورٹ ہوگی آپ کی ہوگی، فار ایگزامپل آپ نے کتنا پروفٹ کمایا، کیا کمایا. آپ گراف کی مدد سے کمپنی کی اینول سیلز بتا سکتے ہیں، اینول پروفٹ بتا سکتے ہیں. تو مختلف رپورٹس آپ تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گرافکس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ مختلف قسم کے امیجز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ای میل کے ذریعے آپ اپنے کسٹمر سے یا اپنے کلائنٹس کو ای میل بھیجتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، یا کمپنی ود ان کمپنی آفیسز میں آپس میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ای میل کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی یہ چیزیں ہمارے آفیسز میں یوز ہوتی ہیں. اب موسٹ کامنلی یوز جو آفس سافٹ ویئر ہے وہ کون سے. اب ہم نے ساری یہ چیزیں ڈسکس کر لی کہ ہمیں جب آفس میں کام کرتے ہیں ہمیں رپورٹس بنانی پڑتی ہیں، ہمیں نیومیریکلی کوئی نہ کوئی ڈیٹا جو رکھنا پڑتا ہے، پرفارم کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم اسپریڈ شیٹ کا یوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے اپنے ڈیٹے کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم DBM ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اس کے علاوہ گرافکس سافٹ ویئرز ہم یوز کرتے ہیں. ای میل کے لیے ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. تو عام طور پر جو سب سے زیادہ جو کامن جو آفس میں آفس آٹومیشن کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مائکروسافٹ آفس، ٹھیک ہے جی. مائکروسافٹ آفس، ٹھیک ہے جی. مائکروسافٹ ایک امریکن کمپنی ہے، اس نے ایک جو ہے کلیکشن آف سافٹ ویئر، بہت سارے سافٹ ویئر کو ایک سویٹ جسے آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مائکروسافٹ آفس سویٹ ایک کلیکشن بنا دی ہے جس میں آپ کے مختلف سافٹ ویئر آ جاتے ہیں ان آفیسز کی جو بیسک ٹاسک ہیں پرفارم کرنے کے لیے. مثلا آپ نے کوئی لیٹرز وغیرہ، کوئی رپورٹس وغیرہ یا کوئی ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس جو مائکروسافٹ آفس کا سافٹ ویئر ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت فیمس ایک ورڈ پروسیسر سافٹ ویئر ہے، اس کو ہم ورڈ پروسیسر کیونکہ اس میں آپ مختلف قسم کی ڈاکومنٹس بناتے ہیں. پھر جب آپ ڈاکومنٹس بناتے ہیں تو آپ جو آپ نے ٹائپ کیے ہوتے ہیں ورڈز ان پہ آپ مختلف آپریشن اپلائی کر سکتے ہیں، مختلف پروسیسز کر سکتے ہیں، ان کا فونٹ سائز بڑا کر سکتے ہیں، ان کو آپ مختلف کلر دے سکتے ہیں، ان کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ورڈ پروسیسر ہے ان میں بہت بڑی جو ہمیں فیسلٹی ملتی ہے وہ فیسلٹی یہ ملتی ہے کہ ہم اس میں جو ہے اسپیلنگ کو چیک کر سکتے ہیں، اگر کوئی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں اور دوبارہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ورڈ پروسیسر جو ہیں وہ ٹائپ رائٹر سے بہت بہتر ہے. ورڈ پروسیسر کام تو ٹائپ رائٹر کی طرح کرتے ہیں لیکن ٹائپ رائٹر ظاہر آپ نے جو ڈاکومنٹ ٹائپ کیا اسی ٹائم اس کی ہارڈ کاپی نکال لی، غلطی آپ دور نہیں کر سکتے، فاؤنٹ آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ورڈ پروسیسر جو ہے یہ ایک بہت ہی طاقتور سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں آپ ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پہ مختلف قسم کے فونٹس پہ آپ آپریشن اپلائی کرتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کو آپ مستقبل میں استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ آپ جو نیومیرک ڈیٹے کو لیے اسٹور کرتے ہیں. آپ کو نیومیرک ڈیٹا ہے، مثلا آپ نے ایک آفس ہے اس نے امپلائیز کو کتنی سیلریز پے کی، اس کا ٹوٹل، اس کا حساب کتاب، ٹھیک ہے. آپ نے سیل کتنی کی، پرچیز کتنی کی، وہ سارا جو نیومیریکلی آپ حساب کتاب رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہم یوز کرتے ہیں. اور اسی کمپنی کا جو مائکروسافٹ ہے اسی کا وہ سافٹ ویئر ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل، ٹھیک ہے. تو مائکروسافٹ ایکسل بھی ایک بہت پاورفل سافٹ ویئر ہے جس میں آپ یہ جتنا بھی نیومیرک کام ہے، نیومیرک چیزیں ہیں اس کو
کر سکتے ہیں، اور نومیرک ڈیٹے پہ زیادہ ڈفرینٹ آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں، تو وہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ اس سافٹ ویئر میں آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے امپلائیز کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنا ہے، مختلف امپلائیز کا ریکارڈ یا مختلف کسٹمرز کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ سٹور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر چاہیے ہوگا، تو وہ بھی مائکروسافٹ کمپنی کا ہے جس کو ہم بولتے ہیں مائکروسافٹ ایکسیس۔ وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے۔ اسی طرح ای میل وغیرہ کے لیے، ای میل کو ترتیب سے مینیج کرنے کے لیے آپ نے سینڈ کرنی ہے، ریسیو کرنی ہے، تو اس کی بھی فیسلٹی اس سویٹ میں دی گئی ہے۔ اس کو آؤٹ لک، مائکروسافٹ آؤٹ لک کے نام سے جو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے جو سافٹ ویئر ہیں جو اس میں یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی جو رپورٹ بنائی ہے یا ڈاکومنٹ بنایا ہے اس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں، پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پریزنٹیشن کے لیے بھی اس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ تو یہ بھی ایک پاورفل سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے آپ پریزنٹیشنز تیار کر سکتے ہیں۔ یہ موسٹلی 99% آفسز میں تقریباً یہ مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور اس کا سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تقریباً آپ کے ڈے ٹو ڈے روٹینز جو کام ہے، اگر آپ آفس میں کام کریں ہیں تو ان کا یوز تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ نارمل بھی یوزیج کمپیوٹر کا کرتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کا جاننا، کم از کم مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی جو سافٹ ویئر ہیں یہ بھی مفید سافٹ ویئر ہیں، ان کو بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ایک مائکروسافٹ کی طرف سے ایک سویٹ ہے جو ہمیں، لیکن یہ جو مائکروسافٹ کا ہے یہ ہمیں فری نہیں ملتا، اس کے لیے ظاہر آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے، آپ کو خریدنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹ پہ کچھ جو ہیں وہ آپ کو فری بھی اویلیبل ہے، جن کو اوپن آفس سویٹ بھی بولتے ہیں، اوپن آفس سویٹ، ان کو اوپن آفس سویٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ فری ہے، آپ نیٹ سے آپ ان کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ یوز نہیں کر رہے۔ تو اس کے علاوہ ایک جو سافٹ ویئر ہے وہ سویٹ آتی ہے، وہ اپاچی آفس سویٹ، ٹھیک ہے۔ ایک جو سافٹ ویئر آ رہا ہے وہ اپاچی آفس سویٹ کے نام سے یا اپاچی اوپن آفس کے نام سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اوپن آفس، اپاچی اوپن آفس۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپ جو فری آپ کو مل سکے وہ لیبر آفس، لیبر آفس کے نام سے بھی یہ ایک سویٹ ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی فری ہے۔ اس کے علاوہ نیو آفس، ٹھیک ہے جی، نیو آفس یہ بھی سویٹ ہے جی۔ اس میں بھی مختلف قسم کے جو مائکروسافٹ آپ کو آفس میں جو سافٹ ویئر دیے گئے، جو فیسلٹی دی گئی ہے وہ ان میں بھی اس میں بھی آپ کو ملے گی۔ یہ ان مائکروسافٹ میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہ آپ کو فریلی اویلیبل ہے، اور یہ آپ ونڈو پہ، لینکس پہ، میک آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے کورس میں شامل ہے ظاہر ہے وہ ہے مائکروسافٹ آفس، تو ہم زیادہ تر اپنا فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہی رکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ چھوٹی سی ایک بریف ویڈیو تھی جو میں نے آفس آٹومیشن کے متعلق بنائی ہے، تو بتایا ہے آپ کو، کوشش کی ہے کہ آفس آٹومیشن کیا ہوتی ہے، اس میں ہم کس قسم کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔